بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کے لیے ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی، تاکہ آپ کو ریگولرز ویڈیو ہماری ملتی رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ قربانی کا حکم کن لوگوں کے لیے ہے، یعنی قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات اپنی امت کو کھول کھول کر بتائی ہے۔ کوئی بات مخفی نہیں رکھی گئی، کوئی بات جو ہے وہ مشکل اور گنجلک نہیں رکھی گئی، رسول اللہ نے وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جس کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، جانور خرید سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے عید کی نماز پڑھنے کا پھر کوئی حق نہیں ہے، وہ عید نماز پڑھنے کا حقدار نہیں ہے، وہ ہماری خوشیوں میں شامل نہ ہو۔ جب وہ اپنے ٹکے خرچ نہیں کرنا چاہتا جو اللہ نے اسے دیے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہو اور پھر اللہ مانگے، اللہ اس کا خرچ بتائے اور یہ نہ دے اور نہ خرچ کرے، اس سے بڑھ کر بھی بلا ناشکری ہو سکتی ہے۔ تو ایسے ناشکر آدمی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اسے ہماری خوشیوں میں شامل ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اب عید قربانی، یہ جو قربانی ہے، اس کے واجب ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی خوشحال ہو۔ خوشحال سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کی بنیادی ضرورتوں سے بڑھ کر اگر اتنا مال موجود ہے کہ اگر اس مال کو اکٹھا کیا جائے، اس مال کو گنا جائے، اس کا حساب کیا جائے، اس کے پیسے بنائے جائیں تو وہ بقدر نصاب ہو، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، اس زکوٰۃ کے نصاب کو ضرورت سے زائد از مال پہنچتا ہو، بنیادی ضرورتوں کے علاوہ اس کا وہ پڑا ہوا مال بقدر نصاب ہو، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، فطرانہ جس پر واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ تو کوئی آدمی اگر اپنے دل کی خوشی سے، واجب تو نہیں ہے قربانی، لیکن وہ اوکھا سوکھا ہو کے اب وہ قربانی کر لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن واجب کس پر ہے اور واجب کس پر نہیں، بات شریعت نے یہ ہمیں سمجھائی ہے۔ اور دوسری شرط قربانی کے واجب ہونے کی یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، جو شخص مقیم ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی اپنی ہی جانب سے واجب ہے، بیوی کی طرف سے واجب نہیں ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے، کسی اور کی طرف سے بھی واجب نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اللہ نے بہت زیادہ مال دیا ہے، بڑا فضل کیا ہے، تو کوئی شخص زیادہ مال رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنی قربانی بھی کرتا ہے اور بیوی کے نام کی بھی کر دیتا ہے، اولاد کے نام کی بھی کر دیتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں یا وہ ان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، ثواب ملے گا، جائز ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ واجب قربانی انسان کی اپنی طرف سے ہے، اس کی اپنی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر کسی شخص پر قربانی واجب نہیں تھی، غریب تھا، قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس نے قربانی کی نیت کر کے جانور خرید لیا، اب اس پر قربانی واجب ہو گئی، اب اس نے اس جانور کی قربانی کرنی ہے کیونکہ قربانی کی نیت کر کے اس نے جانور خریدا ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص پر قربانی واجب تھی،
صاحب حیثیت تھا، مالدار آدمی تھا، قربانی اس پر واجب تھی۔ لیکن قربانی کے تینوں دن گزر گئے، 10 ذوالحجہ بھی، 11 بھی، 12 بھی، کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ ان 3 دنوں میں قربانی نہ کر سکا۔ اب اس شخص نے قربانی کا جانور اگر لیا ہوا تھا تو وہ قربانی کا جانور زندہ خیرات کر دے، اسے ذبح نہ کرے۔ اگر قربانی کا جانور اس نے نہیں لیا ہوا تھا تو پھر قربانی کا جانور خریدے اور اسے زندہ جو ہے وہ خیرات کر دے۔ اسی طرح کسی نے منت مانی یا نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے اور میں جو ہے قربانی کروں گا، اب اس شخص کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے اس کا وہ کام ہو گیا، اب اس شخص پر قربانی واجب ہو گئی، چاہے یہ غریب ہے یا امیر ہے، اسے قربانی کرنی پڑے گی۔ ہاں، یہ جو منت اور نظر کی قربانی ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ قربانی منت اور نظر کی قربانی کرنے والا نہ خود گوشت کھا سکتا ہے نہ خوشحال لوگوں کو کھلا سکتا ہے، اس گوشت کو غریبوں میں، ناداروں میں، مستحقین لوگوں میں، محتاجوں میں بانٹنا پڑے گا، اس سارے کے سارے گوشت کو۔ تو یہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، کن پر نہیں، امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کی ان ہدایات پہ، ان تفصیلات پہ عمل کرنے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔